استاد کی تنخواہ سب سے پہلے نمبر پہ. ہم تو ویلفیئر کر رہے ہیں بھائی, یہی تو ہمارا رونا ہے. ہمارے اساتذہ کرام بے روزگار ہو گئے ہیں, ہماری دنیا سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے. السلام ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ. ناظرین, کرونا وائرس کے باعث ہونے والے لاک ڈاؤن کے پیش نظر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد متاثر ہوئی ہے. ان میں سے ایک شعبہ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز کے اساتذہ کرام کا بھی ہے. ناظرین, پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز کے اساتذہ کرام ہمارے معاشرے کا وہ سفید پوش طبقہ ہے جو کسی کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ تک نہیں پھیلا سکتے. اوپر سے اسکولز کھولنے یا نہ کھولنے کے حوالے سے بدلتے حکومتی بیانات اساتذہ کے ساتھ ساتھ طلبات کو بھی شدید ذہنی الجھن کا شکار کر رکھا ہے. ناظرین, پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز کی کمر اس وقت ٹوٹی جب حکومت نے 15 جولائی سے اسکول اینڈ کالجز کھولنے کا اعلان کیا. اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائیویٹ اسکولز کے ترجمان اور پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جناب انجینئر ہزر محمود ستی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز کو مسائل درپیش ہیں, اور ساتھ ہی مجھے یہ بتائیں کہ اسکول اینڈ کالجز 1 جون کے بعد 15 جولائی سے کھولنے سے آپ کو کیا دقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ ہمارے مارچ کے مہینے سے جب سے یہ کرونا لاک ڈاؤن کا ایمرجنسی ہوئی تو سب سے پہلے اسکولز کو بند کرنے کا آرڈر ہوا. ہم نے پریورٹی بیسس پہ اسکولز کو بند کیا, جس میں کئی ایسے اسکول تھے جن کے امتحانات ابھی چل رہے تھے, کچھ تھے جن کے رزلٹس ابھی اناؤنس ہوئے 2 دن 4 دن ہفتہ ہوا تھا. اب اس تمام سینیریو میں جب اسکول ایک دم سے لاک ڈاؤن ہوئے تو ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ آئی کہ ہمارا جو تعلیمی نظام تھا وہ ایک دم سے درم برم ہو گیا کہ ہم جو پلاننگ سال بھر کے لیے بچوں کے لیے کرتے ہیں, اس کے لیے ایک کیلنڈر آف ایونٹس تیار کرتے ہیں, وہ ایک دم سے متاثر ہوئے. اوکے, یہ چونکہ ایمرجنسی سچویشن تھی, ہم اس کو برداشت کرتے ہیں اور یہ بات کرنے لگے کہ چلیں 1 مہینہ 2 مہینے کی بات ہوتی ہے تو اس کو اکوموڈیٹ کر لیا جائے گا ہمارا ویکیشنز کے اندر. چونکہ بچے جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو ان کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل زیرو ہو کے واپس پہنچتے ہیں. ہم ونٹر ویکیشن اگر 10 سے 12 چھٹیاں ہم دیتے ہیں تو بچے بالکل زیرو ہو کر واپس آتے ہیں. اب ان کو دوبارہ مائنس سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ایک تعلیمی اسپیس کریٹ ہو جائے گا اور بچہ تعلیم سے بہت زیادہ دور چلا جائے گا. دوسری جو بات ہے, چونکہ مارچ سے یہ اسکول بند ہیں ہمارے, اس میں دوسرا نقصان ہے. ایک تو میں نے آپ کو واضح کیا کہ طلباء کا نقصان ہے اور یہ تعلیمی نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے اساتذہ کرام. اب چونکہ مارچ میں سڈن لاک ڈاؤن تھا اور اس اچانک لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ہمارا پرائیویٹ اسکولز کا جو طبقہ تھا, ٹیچنگ سٹاف تھا, رننگ سٹاف تھا, ہمارے ساتھ چلنے والے گارڈز ہیں, کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ سارے لوگ ایک دم سے مارچ کے مہینے میں تو ان کو ہم نے جیسے تیسے اکوموڈیٹ کیا, ان کی تنخواہوں کا بندوبست کیا اور بلز اور کرائے کی ادائیگی کی. لیکن جیسے ہی اگلا مہینہ آیا تو چونکہ لاک ڈاؤن تھا, لوگ گھر سے نکل نہیں سکے. وہ ہم تک طبقہ تمام کا تمام والدین, چونکہ لوگ زیادہ تر نیٹو ایریاز سے ہیں, اب کوئی کشمیر سے بلانگ کرتا ہے, گلگت بلتستان سے ہے, ہارڈ ایریا سے ہے, کہیں ماؤنٹین سائڈ سے ہے, تو ٹرانسپورٹیشن بھی بند تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگ اسکول تک نہیں پہنچ پائے. وہ جو ریشو پہنچی نزدیک ترین کی ریشو حفاظتی اقدامات کے ساتھ, جیسے ہمیں پیرا سے آرڈر جاری ہوا تھا کہ آپ اسکول آفس کھول سکتے ہیں, تو اس مہینے کے بعد جیسے ہی والدین ہمارے پاس آئے تو ان کی ریشو ٹوٹل 10 سے 15% بھی نہیں تھی, جس کی وجہ سے ہم نے چونکہ کرائے بھی ادا کرنے ہیں, اب اس میں یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی بھی ہم نے کرنی ہے, اور اس کے علاوہ جو سب سے مین چیز تھی وہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہمارے ساتھ سارا سال ہمارے بچوں کے ساتھ محنت کرتے ہیں, ان کو تعلیم دیتے ہیں, ان کا ایک دم سے بے روزگار ہو جانا. کیونکہ جب ہمارا سسٹم, چونکہ میں جس اسکولز کا نمائندہ ہوں وہ طبقہ جو ہے وہ آلریڈی 80% اسکولز ہیں وہ, اور وہ غریبوں کے اسکول ہیں. جب اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ایک دم سے اساتذہ کرام بے روزگار ہو گئے, اور اس کے لیے کوئی کسی قسم کی ہمیں ابھی تک نہ گورنمنٹ کے طرف سے
اور نہ کسی اور طرف سے کوئی کسی قسم کی مالی مدد کا یا کوئی کہیں بھی ہمیں کوئی آثار نظر آئے. اور یہ وہ طبقہ عمران کے جو کبھی مانگتا نہیں ہے، چونکہ وہ ٹیچرز ہیں اور وہ معمار قوم ہیں. اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اس معمار قوم کے لیے آج تک میں نے کسی پلیٹ فارم کو، کسی میڈیا کو مثبت رول ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی سب سے بڑا صدمہ ہے. حکومت نے جیسے کہ اعلان کیا آن لائن ایجوکیشن کا، جی آپ کہیں کہ طلباء کا نقصان ہو رہا ہے، تو آن لائن ایجوکیشن کیوں نہیں، اس کے حق میں آپ کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو عمران میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ میں آن لائن ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں. میں تعلیم جس ذرائع سے بھی، جن سورسز سے بھی آئے، میں ان کے حق میں ہوں. تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہمیں بہت زیادہ آگے جانا چاہیے. اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. ہماری قوم کو بہت زیادہ ایڈوانس ہونا چاہیے. وہ تعلیم ہو. مجھ جیسے کئی نوجوان، لاکھوں نوجوان جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں یہاں بیٹھا ہوا، اسی قوم کا تو ہم نے بیڑا اٹھایا کہ جس کے لیے ہم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ جب یہ ریموو ہو جائے گا ڈیفرنس، یہ جو طبقاتی نظام ہے وہ ریموو ہوں گے، اور ہمارا جب طبقہ جو 2% یہ فیسلٹی اویل کر رہا ہے آن لائن ایجوکیشن کی، وہ تو کر سکتا ہے. لیکن آپ کے ہاں ہمارے ملک میں 34 یا 33% طبقہ ہے جن کے پاس اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے. باقی جتنے لوگ ہیں وہاں تو انٹرنیٹ سروسز ہی نہیں ہیں. تو ہم اس سسٹم کو فلاپ سمجھتے ہوئے اس سسٹم سے انکار کرتے ہیں اور اس کی افادیت سے انکار نہیں کرتے کہ یہ کوئی بچوں کے لیے بہتر نہیں ہے. اس کی افادیت کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ لیک آف فیسلٹیز ہیں اس لیے ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے ممکن نہیں ہے. لہٰذا ہمارے اداروں کو ایس او پیز کے ساتھ، گورنمنٹ ہمارے لیے اگر وہ باقی سیکٹر کھول سکتا ہے، پبلک سیکٹر، تو اگر ہمیں وہ اسکول کھولنے کی اجازت دیتا ہے تو یقین کریں کہ ہم بہترین ایس او پیز کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں گے. ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم تعلیم یافتہ طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہم بہترین ایس او پیز کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی تحفظ دیں گے انشاءاللہ سے. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کل میٹنگ تھی. ہماری پسما پاکستان کی جو پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر ہیں، انہوں نے باقاعدہ سے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کل اجلاس کیا. تو اس میں واضح انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرز نے اس پہ اتفاق کیا کہ اسکول کو جلد از جلد کھلنا چاہیے ود ایس او پیز. یہ ہماری پہلی ڈیمانڈ ہے. ہمارے شفقت محمود صاحب انہوں نے اعلان کیا، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کی باقاعدہ میٹنگ ہوئی، اور جب ان کی پریس کانفرنس ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کے تمام طلبات کو ہم پاس کر رہے ہیں. اس کے بعد شدید احتجاج سامنے آیا سوشل میڈیا کے اوپر، اس کا سب سے پہلے آیا پرائیویٹ اسکول کی جانب سے، کچھ طلبات کی جانب سے بھی. اس کے بعد کل ایک اور بیان ہمارے سامنے آیا کہ 9ویں اور 11ویں کے طلبات کو ہم پاس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 4 کیٹیگریز کو بھی واضح کیا ہے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران، سب سے پہلے میں اور مجھ جیسے سارے اساتذہ کرام اور اسکول کے پرنسپلز اس بات سے اتفاق ہی نہیں کرتے کہ بغیر امتحانات کے بچوں کو پروموٹ کر دیا جائے. یہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، نہ میرے ساتھ بیٹھنے والا طبقہ اس کے حق میں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ طلباء اگر ہمیں اور ماہرین تعلیم کو اور ہمارے سسٹمز کو، اداروں کے سربراہان کو، ہمارے اساتذہ کرام کو آن پینل لے کر کوئی فیصلہ کیا جاتا تو اس کو بہت تسلی کے ساتھ ہم اس کو اور بہت اچھے طریقے سے ہم نبھا سکتے تھے اس معاملے کو. اب یہاں پہ ابہام ہے. یہ جیسے پہلے سکولز کے حوالے سے 1 جون کی ایک ترتیب بنی تھی کہ 1 جون کو سکول کھل رہے ہیں، تو والدین کا ایک بڑی تعداد سکولوں کی طرف موو ہونا سٹارٹ ہوئی تھی. اب جیسے وہ چلی گئی ہے 15 جولائی تک، تو 15 جولائی تک ہمارے لیے پرابلم آ رہا ہے کہ اب والدین تو بالکل گھر بیٹھ گئے کہ جی یہ تو 3 مہینے کا گیپ آ گیا، 4 مہینے کا، 5 مہینے کا گیپ ہے، تو ہم بچے سکول جا نہیں رہے، تو ان کو ایجوکیشن کی فیسلٹی تو مل نہیں رہی، اور ہم ان اسکول کو کیسے فیسز دیں. اسی طرح یہاں پہ بھی ابہام ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کیٹیگرائز کرنے کی بجائے اگر ایک سمرائزڈ سسٹم دیتے، اوکے ڈن، انہوں نے چونکہ فیصلہ کر دیا، ارباب اختیار ہیں، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی کنفیوژن ہے. اور اس کنفیوژن کو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دور کے اندر ہمارے بچے یا ہم یا اس فیصلے سے جو موجودہ سپیس پیدا ہوا اس کو ہم پورا کر سکیں گے. تو اس کے لیے میں پھر اپنے ارباب اختیار سے یہ ملتمس ہوں، التجا کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی سیکٹر کے اندر کسی قسم کی اس طرح کی بات آپ کرتے ہو تو اس سے پہلے سب سے پہلے ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو لازمی آن پینل لیں. اگر یہ چیزیں آن بورڈ ہوتی تو آج نتائج بھی مختلف ہوتے اور معاملات بھی سدھر جاتے. اچھا سر، کیونکہ اس ٹائم ہم بھی آپ کے اسکول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیونکہ ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کا انٹرویو بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھا جائے گا.
اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر 2 گروپس بن چکے ہیں. ایک وہ جو پرائیویٹ سکولز کے حق میں ہے اور دوسرا اس کے حق میں نہیں ہے جو کہ والدین کی طرف سے ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں یہ فیسز لیتے ہیں, چھٹیوں کی فیسز کیوں لے رہے ہیں. تو اس کے اوپر آپ یہ جو چیز ہے اس کو آپ واضح کریں. عمران, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ واضح کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف والدین سرگرم عمل نہیں ہیں. ہمارے والدین اگر سرگرم عمل ہوتے تو ہمارے درمیان کچھ سپیس آتا. ہمارے درمیان اس ٹائم کے اوپر غلط فہمی ہے, اور وہ غلط فہمی پیدا کرنے والا وہ تیسرا طبقہ ہے جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ فتنہ پرور اور تعلیم دشمن عناصر ہیں, جو ہماری آستینوں میں گھسے ہوئے اور ہمارے تعلیمی نظام کو بری طرح جو ہے وہ خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے میں آلریڈی کالم بھی لکھ چکا ہوں, اور بہت زیادہ ہماری کاوش جاری ہے کہ اس طبقے کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھائیں. اور میری میڈیا سے اور سوشل میڈیا کے میرے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را ایسے ان تمام عناصر کا کلا کما کریں کہ جو تعلیم کے خلاف اور تعلیمی اداروں کے خلاف ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے حقیقی مسائل کو اجاگر کیا جائے. میں نے دیکھا کہ تعلیمی پالیسی بنی, اس کے اوپر کام ہمارے ویوز تھے, لیکن ایک استاد جس کو معلم کہا جاتا ہے, اور ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما, کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا. آج وہ طبقہ جس نے لیڈ کرنا ہے, جس نے ایک پروڈکشن دینی ہے, جس نے قائدین پیدا کرنے ہیں, جس نے آرمی آفیسرز پیدا کرنے ہیں, جس نے وکلاء پیدا کرنے ہیں, جس نے پروفیشنلز پیدا کرنے ہیں, ان کے خلاف ایک ملی بھگت کے تحت اور ایک سازش کے تحت یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور یہ کسی فرد واحد کی طرف سے نہیں ہے. اور یہ نظام تقریباً عمران جب سے ہمارا یہ ملک بنا, ہمارے چونکہ ملک کی بنیاد ہی کیا تھی, بہترین تعلیمی معیار. ہمارے قائد نے کیا کہا کہ ہم بغیر تلوار کے جنگ جیت سکتے ہیں. کب جیتیں گے؟ بغیر بندوق کے جنگ جیت سکتے ہیں. کب جیتیں گے؟ کہ جب ہمارے پاس ہمارا معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا. تو یہ ہمارے خلاف علم بغاوت نہیں ہے, یہ تعلیم کے خلاف علم بغاوت ہے, اور اس کو واضح کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز کو ہمیشہ سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. اس سے پہلے اگر ماضی میں جائیں تو اس کے اوپر شدید تنقید پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے سامنے آتی ہے, جس کے اوپر مختلف جو لوگ ہیں, جیسا کہ میں حضرت صاحب سے اس چیز کے بارے میں بات کر چکا ہوں, اور پرائیویٹ اسکولس کو مختلف القاب سے بھی نوازا جاتا ہے. تو میں یہ دوبارہ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ایسا سر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی بڑی وجہ فیسیں ہیں, کیونکہ عموماً یہ چیز سامنے آتی ہے کہ پرائیویٹ اسکولس فیسیں لیتے ہیں, اور فیسیں لے کے جو سازک جو یہاں کام کریں چھٹیوں کی انہیں سیلریز نہیں ملتی. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ عمران, ہمارے پاس جو ایک سروے کے مطابق 62% ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا پرائیویٹ ہے. 62% جو ہے وہ 2019 کی ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک رپورٹ ہے, اس کا آپ جائزہ بھی لے سکتے ہیں. تو اس میں یہ واضح انداز میں 62% پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں, جس میں پری پرائمری سکولز, مڈل سکولز اور ہائی سکولز, کالجز لیول تک کے سکولز ہیں. اب اس کو بھی ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 3 طبقات کے اندر بٹا ہوا ہے. ایک وہ طبقہ جو ایلیٹ کلاس ہے, جس کو ہمارا غریب دیکھ تک نہیں پاتا. ایک وہ طبقہ ہے جو مڈل کلاس کا ہے, اس کے لیے 6 سے 8 ہزار جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اور بڑی خوشی سے جا رہے ہیں. اور تیسرا طبقہ جس کا میں نمائندہ ہوں, وہ ایوریج فیس, اوسط فیس تعلیم دینے کے عوض تقریباً 1200 سے 1500 کے درمیان وصول کر رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک گورنمنٹ کے اندر بچہ جو اسکول میں پڑھ رہا ہے, اس کو گورنمنٹ 9 سے 10 ہزار یا 11 ہزار پر منتھ اس پہ خرچ کرتی ہے. وہی فیسلٹیز, اس سے کہیں بہتر فیسلٹیز اور معیاری تعلیم کے لیے ہم لوگ اور ہمارا پرائیویٹ اسکول ٹیچر دن رات محنت کرتا ہے اور بہت اچھے رزلٹس دے رہا ہے, جس کا اندازہ آپ فیڈرل بورڈ کے, فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے رزلٹ سے آپ لے سکتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور وہ جو طبقہ ہے, وہ جو ایوریج فیس 1000 لے رہا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ تمام تر سہولتیں جو گورنمنٹ دے رہی ہے 11,000 میں, وہ 1000 روپیہ لے کر اگر اپنے ساتھ ٹائٹل مافیا کا لگواتا ہے تو اس کے اندر کتنا صدمہ ہوگا, اس کو کتنا دکھ ہوگا. اور ہمارا دن رات رونا یہی ہے. جب میں نے پہلی دفعہ ایک چینل پر دیکھا کہ ہمارے لیے مختلف طرح کے القاب سے ہمیں نوازا گیا, میں کہتا ہوں حق رائے دہی عمران ہر ایک کا حق ہے, ہر ایک کو استعمال کرنا ہے, میڈیا بھی استعمال کرے, لیکن یہ استعمال کرنے سے پہلے سوچے کہ کیا میرے ساتھ میرے جو پینل کے اندر موجود میرے سکولز ہیں, جن کا میں نمائندہ ہوں, لو کاسٹ یا کم فیس والے ادارے جو 5000 سے کم جن کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یا
جو کورٹ آرڈر کی طرف سے 5,000 سے کم والے اسکولز ہیں، لیکن اس کے اندر کیٹیگری میں بھی میں آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے 1,000-1,200 والے اسکول ہیں. اب ان اسکولوں کے لیے اپنے اساتذہ کرام کو اکوموڈیٹ کرنا، بلڈنگز کو اکوموڈیٹ کرنا، بچوں کے لیے کلاس رومز، ایکٹیویٹی رومز، لیبارٹریز، لائبریریز، تمام طرح کی فیسلٹیز کے ساتھ ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کرنا، ان کے لیے ہر طرح کا جو ہے سیٹ اپ دینا ایک اسکول کا، کتنا مشکل کام ہے. اب جب یہ طبقہ جس کا میں نمائندہ ہوں جب پرسان حال ہے، تو یقین کریں بجائے کہ ہمارے دکھ کا مداوع کیا جائے اور ہمارے زخموں پر مرہم رکھی جائے، ہمارے دکھ کو طول دے دیا جاتا ہے. یہ لفظ ہمارے لیے گولی سے زیادہ بدترین ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی قوم کو جب ہلاک کرنا ہوتا ہے یا تباہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے اساتذہ کرام کو آپ مٹا دو. اور یہ واضح وہ قومیں آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ملک کا تعلیمی نظام کہاں چلا گیا. اور اس کے بعد بھی جب یہ سلسلہ چل گیا اور اس کو نہ روکا گیا، اور میں اپنے جتنے لوگوں سے دوبارہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کو اگر نہ روکا گیا تو یقین کریں اس کا نقصان اس 2-5% کی ایلیٹ سے نہیں ہے. یہ ہمارے 80% سکولز غریبوں کے سکول ہیں جو تعلیم سے محروم. ہمارے پاس جب بچہ آتا ہے تو ہم اس کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہم اس کے کچن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا پے کر پاتا ہے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. پھر ہماری اگر خدا نخواستہ ہماری پروگرس اس کو سال کے دوران اچھی نہیں لگتی تو اس کے پاس آپشن پہ دوسرا اسکول موجود ہوتا ہے، وہ دوسرے اسکول میں سوئچ کر سکتا ہے. لیکن الحمدللہ سے ہمارے ساتھ میرے بھائی جو ہمارے چھوٹے اسکولوں کے ادارے ہیں، آپ ان کے رزلٹس اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس طرح ہم لوگ رزلٹس دے رہے ہیں، اور یہی ہماری کامیابی ہے، اور ہمارے لیے اس سے بڑا پروف کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سر، پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جنہوں نے ہمیشہ سے تعلیم کی بات کی اور نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلنے کا کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے پچھلے دنوں بھی ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ کرونا کب ختم ہوگا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور جو برطانوی وزیر اعظم ہیں وہ بھی کرونا سے صحت یاب ہو کے واپس آ گئے ہیں، اور ان کا بھی یہ بیان آیا کہ ہمیں کرونا کے ساتھ ہی اپنے جو معمولات زندگی ہیں ان کو چلانا پڑے گا. اگر یہ کرونا چلتا رہے یوں ہی، پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز کی جو بڑی تعداد اس سے آلریڈی متاثر ہو چکی ہے اور کافی سارے اسکول اینڈ کالجز اس سے بند بھی ہوں گے، اگر مستقبل میں ایسا ہوتا ہے پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز کی کثیر تعداد اس سے بند ہوتی ہے تو سر اس کا نقصان کیا ہے، اس کو آپ واضح کریں. عمران، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے. اب چائنا کو دیکھ لیں، اب باقی ملکوں کو دیکھ لیں کہ کس طرح وہ لوگ ایجوکیشن کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو ود SOP کھول رہے ہیں، بند نہیں ہو رہے وہاں پہ اسکولز. اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارا پرائیویٹ اسکولز کا ہارڈ ایریاز کے جو اسکول ہیں وہ دسمبر سے بند ہیں، اور دسمبر سے اگر آپ کریں تو الٹیمیٹلی یہ 8-9 مہینے بن جائیں گے. اور اگر 8 سے 9 ماہ ایک بچہ تعلیمی نظام سے، کتابوں سے اور اسکول سے دور ہے تو وہاں تعلیمی نظام کا کیا حال ہوگا. اور میں اپنے ارباب اختیار سے یہ التماس کرتا ہوں، میں نے جب کسی پلیٹ فارم پہ مجھے موقع ملا بات کرنے کا تو میں نے یہ کہا کہ جی اسکولز کو ود SOP کھولنے کی اجازت دی جائے. اگر وہ اسکولز کو کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تو یہ اسکول بند ہو نہیں رہے بلکہ ہو چکے ہیں. یہ میں آپ کو اپنے پاس جو ہمارے پاس موجود ریکارڈ ہے اس کے مطابق میں 70 سے 80 اسکولز کی میرے پاس کمپلینس موجود ہیں جس میں انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اسکول بند کر رہے ہیں. اب جب اتنا تعلیمی نظام پہلے ہی اس سے متاثر ہے تو جب ایک نوجوان طبقہ اور جنہوں نے بھاگ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے اس تعلیمی نظام کو بچانے کے لیے، کیونکہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی جس کو نبھا کون رہا ہے؟ مجھ جیسے اور میرے جیسے کئی لاکھوں بھائی جنہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا کہ جی ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں اپنے قوم کو. اب کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی جب سکولز بند ہوں گے تو ہم دوسری طرف سوئچ کریں گے، اور وہ قوم جو پہلے سے ہی جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے وہ پھر سے متزلزل ہو جائے گی اور زوال کا شکار ہو جائے گی. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بس یہی میری سب سے التماس ہے کہ جہاں کہیں آپ کو موقع ملے وہ 2 چیزوں کو ہم اپنا مین پوائنٹ ایجنڈا میں آپ کو دیتا ہوں. اور بہترین حال ہے کہ ہمیں 1 جون اگر ہمارے پہلے گورنمنٹ کی پالیسی میں شامل تھا تو 1 جون نہ صحیح 10 جون صحیح، اس کے بعد ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم کمپلیٹ SOPs کے ساتھ اسکول کھولیں. اگر ہم اسکول کھولنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آگے ہماری گڈ ول ہے کہ ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں. ہم باقاعدہ سے اپنے جو سینیٹائزرز کا استعمال، فیس ماسک کا استعمال، ہینڈ جو ہے ان کو کور کرنے کا سسٹم، یہ ساری چیزیں، کلاس روم کی سینیٹائزیشن کا، یہ سارا پروسیس ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم انشاءاللہ بچوں کو بھی اس پہ ایجوکیٹ کریں گے اور بہترین طریقے سے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر یہ تو گورنمنٹ اس پہ نہیں آتی تو دوسری بات یہ ہے
کہ جو یہ طبقہ ہے جو آلریڈی اتنا زیادہ کرائسس میں ہے کہ جس کے لیے کہیں میں نے آواز اٹھتی ہوئی نہیں دیکھی, وہ کہاں جائے گا؟ وہاں ہمارا ٹیچر جو سفید پوش ہے, جو کسی سے مانگتا نہیں ہے, ہمارا اسکول مالک جس کے پاس وہ سہولت ہی نہیں تھی کہ ایوریج فیس 1000 کے اوپر وہ ادارے کے اخراجات کو لگا کر اور دن رات محنت کر کے اس کو اسٹیبلش کرتا ہے, وہ اس کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو دے پائے گا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں, استاد کا مقام سب سے پہلے نمبر پہ, استاد کی تنخواہ سب سے پہلے نمبر پہ, بچوں کی تعلیم سب سے پہلے نمبر پہ, لیکن بائی سسٹم ہونا چاہیے. یعنی ہمارے ساتھ ہمیں ایک سائیڈ لائن نہ کر دیا جائے, ہمیں بھی اپنے اس ملک و قوم کا اثاثہ سمجھا جائے, اور ہمیں وہ اثاثہ سمجھا جائے کہ کل جیسے ہمارے خان صاحب نے کہا تھا کہ جیسے کل ان کو پریشانی تھی سیاست میں آنے سے کہ لوگ ان کو طرح طرح کے القاب سے نوازتے تھے, گالیاں دیتے تھے, آج ہمارے اوپر وہ ٹائٹل لگ گیا ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل کے عمران خان جو آج ریاست مدینہ کے علم بردار ہیں, جو آج ہمارے ریاست مدینہ کے سب سے بڑے حکمران ہیں, وہ ہمارے لیے اس پہ کیا عملی اقدام کرتے ہیں, ہم تو اس کے انتظار میں ہیں. لیکن تا وقت ہمارے پاس درخواستوں کا سلسلہ جاری ہے, ہم اپنے اداروں کو ڈپارٹمنٹس کو اپروچ کر چکے ہیں, ہم ریٹن اپلیکیشنز دے چکے ہیں کہ ہمیں یا تو ہمارے اسٹاف کو اکاموڈیٹ کیا جائے, ہمارے اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے. ہم بیگنگ نہیں کرتے, ہم کسی بیگنگ کی طرف نہیں جاتے, یا ریاست اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ہمارا جو یہ نقصان ہو رہا ہے, ہمارے اساتذہ کرام بے روزگار ہو گئے ہیں, ہمارے جو اسکول مالکان ہیں ان کی بلڈنگز کے رینٹس پورے نہیں ہو رہے, وہ بلڈنگز خالی کر رہے ہیں, ان کو اکاموڈیٹ کر کے کوئی ریلیف پیکیج کا اور بیل آؤٹ کا کوئی ایسا انتظام کرے کہ جس سے ہمارا یہ طبقہ بے روزگاری سے اور تباہی سے بچ سکے. اچھا, بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. پرائیویٹ سکولز کے نقصانات جو اگر ان کو بند کرتے ہیں تو کافی زیادہ نقصانات ہوں گے. اس میں ایک اور جو کوشچن میں آخری سوال اس کے اندر میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا, کیونکہ اس ٹائم یونیورسٹیز اور سکولز کے حوالے سے جو حکومتی پالیسی ہے وہ تھوڑی مختلف ہے. یونیورسٹیز کی فیسز لاکھوں کے حساب سے ہیں, اور اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سمیسٹر کے اندر فیل بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کو آگے پروموٹ کر کے آگے لے کے جایا جاتا ہے. تو ان کے خلاف ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا کوئی احتجاج سامنے آیا ہو, اور ان کی فیسز بھی لاکھوں کے حساب سے ہیں. پرائیویٹ اسکول کی فیس تو چند 100 کے اندر ہے, جن اسکول کا ذکر آپ نے کیا ہزاروں والے بھی ہیں. تو یہ ڈفرینس کیوں؟ المیہ یہی ہے عمران کہ ہمارے ہاں جہاں تحقیق ہونی چاہیے نا, وہاں اسکالرس جنم لیتے ہیں اور محققین کم ہیں, اور بنا کسی چیز کو دیکھے اور جانے اور پرکھے ہم لوگ اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں, جو بہت بری بات ہے. ہمارے یہاں میں یونیورسٹیز کو میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں یونیورسٹیز کے معاملات یا انٹرنل ایشوز پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں صرف فی کی اگر بات کروں تو ان کا پریمیم اور اینول یا ششم یا 3 ماہ کا ڈیوریشن ہے, جس میں باقاعدہ وہ واقعی تھاؤزنڈز میں وہ فیس چارج کر رہے ہیں. اور ہمارا آپ نے دیکھا ہے کہ میکسیمم جو ہمارا اسکول ہے وہ میٹرک کروا کے بچے کو انٹرمیڈیٹ کروانے کے بعد ان بڑے میڈیکل کالجز ان یونیورسٹیز کو سونپ دیتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارا یہی غریب کا بچہ اپنی ہائر ایجوکیشن نہیں لے پاتا, اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ یہ غیر منصفانہ اور غیر معیاری اور طبقاتی نظام تعلیم. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بچہ کیری آن ہوتا ہے, مطلب میٹرک کرتا ہے, میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کرے, تو اس کو ایسے ہی سہولت ملنی چاہیے آگے یونیورسٹی کی بھی, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا, تو اس کی جگہ یونیورسٹیز آ چکی, اور وہ والدین سے سالانہ, اور وہ جاری ہے ابھی بھی, وہ فیسز وہاں پہ دے رہے ہیں. اسی طرح 2% جو بڑے اسکولز ہیں ان کو باقاعدہ فیس پے ہو رہی ہے, لیکن یہاں پہ آ کے ہمارے اوپر ایلیگیشن لگ جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یونیورسٹیز کے نظام تعلیم کے لیے ہمارے لیے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ وہاں پہ یہ نظام ہو, تو ان کی اکیڈیمک سسٹم کے مطابق جو ان کے لیے ویلڈ فی ڈسکرپشن ہے اس کو کیا جائے. ہم تو آلریڈی SOPs فالو کرتے ہیں, ہم تو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی جو دی ہوئی اسکیم ہے پیرا میں ہم لوگ عمران جمع کرواتے ہیں وہ, اور ہم اس پہ سائن کرتے ہیں, ہم اسی فی کو ادا کر رہے ہوتے ہیں جو آلریڈی ہماری ڈسکسڈ ہوتی ہے. اور اس فی کو میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ آ جاتا ہے جس میں یقین کریں آپ کہ کوئی بھی ادارہ, میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں جو میرے نالج میں ادارے ہیں, وہ 30 سے 35-40% بچوں کو ویسے ہی فری اکاموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں سبلنگز کا کنسیپٹ علیحدہ ہے, پور نیڈی کا کنسیپٹ علیحدہ ہے, اور ہمارے پاس آرفنز کا کنسیپٹ علیحدہ ہے. ان ساروں کو لے کے اکاموڈیٹ, ہم تو ویلفیئر کر رہے ہیں بھائی, یہی تو ہمارا دکھ ہے, یہی تو ہمارا رونا ہے. ناظرین, یہ تھے انجینئر خضر محمود ستی صاحب, جو کہ
اس ٹائم پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز کو جو مسائل درپیش ہیں اس کے اوپر بات چیت کر رہے تھے. یقینی طور پہ یہ ایک المیہ ہے اور ہماری قوم یقینی طور پہ ایک بحران کی طرف جا رہی ہے. اللہ کرے کہ ہماری قوم اس بحران سے نکل جائے اور پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز کے طلباء اور اساتذہ کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا بھی کوئی سدباب ہو. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. عمران ملک 65 نیوز پوائنٹ اسلام آباد سے.